دنیا کے رنگوں اور روشنیوں سے سجی فیشن کی بزم میں امریکی حسینہ جل ڈوڈ ایک چمکتا ہوا ستارہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوابوں کی چمک تھی اور اس کے قدموں میں شہرت کی راہیں بچھتی جا رہی تھیں۔ وہ حسن و انداز کی وہ پری تھی جس نے جادوئی سرزمین وہ کے سرے ورق پر بھی جلوہ گر ہو کر زمانے کا دل موہ لیا تھا، مگر قسمت نے اس کے نصیب میں ایک ایسی داستان لکھ رکھی تھی جو شہرت، محبت، جاہ و جلال اور عبرت کے کئی ابواب لیے ہوئے ہے۔ اس کی داستان کی اصل گوئی دنیا کے مشہور اسلحہ کے تاجر عدنان خشوگی سے بندھی ہوئی ہے۔ وہ شخص جس کی زندگی 1001 رات کے بادشاہوں سے کم نہ تھی۔ جل نے اس کے ساتھ 2 سال گزارے، لیکن وہ 2 سال ایسے تھے جیسے خواب اور حقیقت کے درمیان معلق کوئی طلسم۔ جل ڈوڈ اب 65 برس کی عمر کو چھو چکی ہے۔ آج بھی جب وہ ٹی وی اسکرین پر نمودار ہو کر اس پراسرار وادی کی باتیں کرتی ہیں تو ناظرین محسوس کرتے ہیں جیسے وہ پرانی الف لیلا کی کوئی بھولی بصری کہانی سنا رہی ہوں۔ ایک ایسی کہانی جس میں محبت، شاہی شان، کشش، فریب اور انجام کا تلخ امرت سب کچھ گھلا ہو۔ یہ قصہ 1982 کا ہے، 1982 کا، جب جل 20 برس کی کومل عمر میں تھی اور ماڈلنگ کی نگری میں قدم رکھ رہی تھی۔ ایک دن اس کے ایجنٹ نے خبر پہنچائی کہ مونٹی کارلو کی ایک بزم رنگ و نور میں ایک شاہانہ محفل سج رہی ہے جہاں اسے ماڈلنگ کے لیے بلایا گیا ہے۔ جل نے خوشی سے اس دعوت کو قبول کیا، گویا قسمت اسے کسی اندیکھی وادی میں بلا رہی تھی۔ جب وہ اس محل میں پہنچی تو اسے ایک ایسے شخص سے ملایا گیا جو عمر کے حساب سے اس کے والد جیسا تھا۔ اس کی عمر 53 سال تھی۔ اس کی شخصیت میں کوئی خوف، کوئی غرور نہ تھا، بلکہ ایک عجیب سی دلکشی اور پراثر سکون تھا۔ جل کو اس کے ساتھ رقص میں کوئی جھجک محسوس نہ ہوئی، لیکن اسی دوران اس کے ایجنٹ نے دور سے پکار کر کہا، جل، جانتی ہو تم کس کے ساتھ محو رقص ہو؟ یہ عدنان خشوگی ہے۔ عدنان نام اجنبی تھا، مگر اس نام کے ساتھ دنیا کی دولت، طاقت اور شاہانہ طلسم پنہاں تھا جس کا جل کو ابھی تک علم نہ تھا۔ رقص کے دوران اچانک وہ شخص اپنے گھٹنوں پر گر گیا، گویا کسی شہزادی کے قدموں میں پروانہ شمع کی طرح، اور بولا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اسی لمحے جام ٹوٹے، شیشے بکھرے اور اس کے قدم زخمی ہو گئے، مگر وہ مسکراتا رہا جیسے اسے دنیا کے دکھ جھیلنے کی عادت ہو۔ رات کے بعد ایجنٹ نے بتایا کہ عدنان اسے اپنی کشتی پر کافی پینے کے لیے بلا رہا ہے، مگر جل نے کہا کہ وہ کشتی پر نہیں، اپنے بستر پر جانا چاہتی ہیں۔ گویا قسمت نے ایک بار دستک دی، مگر وہ لمحے میں گزر گئی، مگر مقدر کے دھاگے پھر کھنچے۔ اگلی شام جل عدنان کی دعوت پر اس کی طلسمی دنیا میں قدم رکھتی ہے، ایک ایسی شاہانہ کشتی جس میں 10 عشاقیں دیکھ کر حیرت کی وہ لہر دوڑ گئی جو الف لیلا کے محل میں داخل ہونے والے مسافر پر طاری ہوتی ہے۔ جل اور عدنان شام کے افق پر بیٹھے ایک دوسرے سے گھنٹوں باتیں کرتے رہے۔ عدنان اس کے دل، عادتوں، سوچوں اور سانسوں تک کو پرکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ یہ سب اس کی حفاظت کے لیے پوچھ رہا ہے۔ جل کو محسوس ہوا کہ یہ شخص عجیب مگر پرکشش طلسم رکھتا ہے اور اس کے دل میں اسے پھر ملنے کی خواہش جاگ اٹھی۔ اسی دوران وہاں بیٹھے ہوئے عدنان خشوگی نے اپنی انگلی پر ہلکا سا کٹ لگایا اور اس نے اپنے بہتے خون سے اور اس کے بازو پر لکھ دیا، آئی لو یو۔ اس کے اس ایکشن نے جل کے اندر نئی جنم لینے والی محبت کو 2 آتشاں کر دیا۔ اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا، ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ پیرس، افریقہ، اسپین، وہ ایسے مقامات تھے جو دونوں کے لیے خواب اور حقیقت کے بیچ تیرتے بادل بن گئے، مگر اس قربت کے باوجود جل کو علم نہ تھا کہ عدنان کون ہے، اس کا پورا نام کیا ہے یا وہ کس شان کا مالک ہے۔ ہاں، اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ اس کے قد سے اونچی ہے۔ عدنان کا قد 5 فٹ 4 انچ تھا، جبکہ جل اس سے 5 انچ اونچی تھی، مگر دل کے مقام پر خود کو چھوٹا محسوس کرتی تھی۔ اس کے آس پاس حسن کے جہاں آباد تھے، مگر جل کے دل میں عدنان کے لیے ایک عجیب سا سکون تھا، راحت تھی۔ پھر ایک رات جل نے اپنے دل کی خواہش کہی، میں قربت کی متمنی ہوں،
ہوں جس پر عدنان نے وہ شرط رکھی جس نے اس کہانی کا رخ ایک نئے طلسم کی طرف موڑ دیا۔ اس نے کہا وہ اسے چھو نہیں سکتا جب تک جل عارضی ازدواجی معاہدہ قبول نہ کرے، جو عرب دنیا کے بعض علاقوں میں ایک رازدارانہ رواج کی صورت جانا جاتا تھا۔ عدنان نے کہا وہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے اور 11 عارضی ازدواجی رشتے بھی رکھ سکتا ہے، جس کو کنیز کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر جل راضی ہو تو وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں اس کے ساتھ وقت گزار سکتی ہے، اور یوں جل عدنان کی پلیئر وائف بن گئی۔ 2 سال کے لیے معاہدہ ہوا اور یوں جل عدنان کی پلیئر وائف بن گئی، یعنی عارضی ان کی بیوی بن گئی۔ پلیئر وائف ایک ایسا لقب جس میں شاہی مسکراہٹیں، مخملی پردے اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ سب کچھ پوشیدہ ہے۔ وقت گزرا اور جل کی زندگی بدلتی گئی۔ وہ عدنان کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی دوسری بیویوں سے بھی ملی، جو محلات، ہوٹلوں اور کشتیوں میں اس شہزادے کے ساتھ زندگی گزارتی۔ جل کہتی ہے میں اکثر اس کے سنگ ہوٹلوں کے شاہانہ کمروں میں وقت گزارتی اور انہی راہداریوں میں میری ملاقات اس کی بیویوں سے بھی ہوتی۔ اس وقت مجھے محسوس ہوتا کہ میں اس طلسمی دنیا میں تنہا نہیں بلکہ ایک ایسے دائرے کا حصہ ہوں جہاں عورتیں محض گردش کرتی ہیں، کہکشاؤں کی مانند تھی۔ ایک رات جب نیند نے میری پلکوں کو دعا کی طرح چھو رکھا تھا، عدنان آہستہ سے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے میرے گلے میں ایک نایاب ہار سجا دیا، ایسا لمس جیسے کوئی شہزادہ اپنے خزانے کی کلید سپرد کر رہا ہو۔ مگر جب میں صبح جاگی تو اس نے نرمی سے کہا وہ غلط کمرے میں چلا آیا تھا، لیکن ہار بہرحال رکھ سکتی ہوں۔ اس کے جملے نے میرے دل پر ایسی ضرب لگائی کہ جیسے کسی نے پھول کی پنکھڑی میں کانٹا چبھو دیا ہو۔ میں مسکرائی ضرور مگر اندر کہیں ایک شگاف پڑ گیا تھا، نقب اتر گیا تھا، خاموش مگر گہرا۔ اس واقعے کے بعد ہمارے رشتے کی چمک ماند پڑنے لگی۔ پھر ایک دن ہم دونوں بستر پر ساتھ تھے، اعداد و حساب کی کتابیں نہیں، دل کے رشتوں کی نزاکت تیر رہی تھی کہ اسی لمحے عدنان کے خاص خادم نے کمرے میں داخل ہو کر اسے ایک نوٹ بک تھمائی۔ عدنان نے اسے کھولا اور اس میں ایک نوعمر لڑکی کی تصویر چمکی، معصوم، ناپختہ، ابھی زندگی کے دروازے پر دستک دینے کو بھی تیار شاید نہیں۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی میرے دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ بے اختیار سوال لبوں پر آیا، کیا تم نے مجھے بھی ایسے ہی چنا تھا؟ میری آنکھوں میں نمی تھی جبکہ عدنان اور اس کا ساتھی ہلکے سے ہنس پڑے، وہ ہنسی جو سننے والوں کی روح میں زہر بن کر اترتی ہے۔ اسی لمحے مجھے معلوم ہو گیا کہ میں بھی بس ایک انتخاب تھی، کوئی مقدس محبت نہیں، ایک ایسی شے جسے کسی نے آرائش زندگی کے طور پر خرید لیا۔ میں تب محض 22 برس کی تھی اور وہ ایسی لڑکی کی تلاش میں تھا جو عمر میں مجھ سے بھی کم ہو۔ اسی دن ہماری کہانی کا آخری ورق لکھا گیا۔ اس کے بعد ہم کبھی کبھار بات کر لیا کرتے، محض یاد کے بھٹکتے ذرات کی طرح۔ عدنان اکثر کہتا جب دل چاہے واپس آ جانا، مگر میں نے لوٹ کر نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ راستے، کچھ تعلق، کچھ خواب واپس نہیں جایا کرتے۔ سال گزرے، کئی سال گزرے۔ کتاب کی رونمائی کے دن عدنان کی موت کی خبر ملی تو جل پھوٹ کر روئی۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے اس سے محبت تھی، اس نے عزت دی، اس کے ساتھ گزارے لمحے خواب تھے اور خواب کبھی پورے نہیں ہوتے، بس دل میں قید رہتے ہیں، اتر جاتے ہیں۔ تعیش اور طاقت کا امتیاز نہیں تھی، وہ زمانے کے دھندلکوں میں لپٹی ہوئی ایک ایسی کہانی تھے جس میں چمک بھی تھی اور زہر بھی۔ 60 اور 70 کی دہائی میں جب دنیا کی طاقت کا محور تیل اور اسلحہ کے گرد گھوم رہا تھا، خشوگی اس محور کے عین مرکز میں کھڑے تھے۔ امریکی کمپنیوں اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے بڑے اسلحہ معاہدوں کا پردہ جب بھی ہٹتا، اکثر پس منظر میں ایک ہی نام ابھرتا، عدنان خشوگی۔ اسی دور میں وہ لاک ہیڈ کارپوریشن، جو آج لاک ہیڈ مارٹن ہے، کے ساتھ وابستہ رہے اور اسلحے کے سودوں میں اپنی غیر معمولی مہارت منوائی۔ بعد ازاں جب تیل کے بدلے اسلحے کے بڑے معاہدوں میں عالمی طاقتیں ذہانت اور چالاکی کے ساتھ اپنی اپنی بساط بچھا رہی تھیں تو خشوگی نے ایک چونکا دینے والا قدم اٹھایا۔ انہوں نے برطانیہ کے روایتی اثر و رسوخ کو پس پردہ
ڈال کر فرانس کا ساتھ دیا اور تقریباً $20 کروڑ کی ایسی ڈیل کروائی جو آج بھی تاریخ کے صفحات پر ثبت ہے، مگر اس کھیل کی چالوں اور سازشوں نے ان کے گرد ہمیشہ تنازعات کی دھند پھیلائے رکھی۔ 1987 میں ٹائم میگزین کے سر ورق پر ان کی تصویر شائع ہوئی تو اس کے ساتھ جعلی حروف میں لکھا تھا: اسلحے کے پراسرار تاجر عدنان خشوگی کی اعلیٰ زندگی اور بڑے سودے۔ گویا دنیا نے پہلی بار اس شخص کو اس تشکیلی روشنی میں دیکھا جو اس کے اندرونی تضادات کو نمایاں کرتی تھی۔ دولت کی یہی چمک ایک دن انہیں کوٹھڑی کے اندھیروں تک بھی لے گئی۔ 1980 کی دہائی میں وہ اس الزام کی زد میں آئے کہ انہوں نے فلپائن کے صدر فرڈینینڈ مارکوس اور ان کی اہلیہ کے بھاری غیر قانونی فنڈ چھپانے میں مدد کی۔ کچھ عرصہ قید بھی کاٹنی پڑی۔ پھر 1997 میں پیرس کی ایک عدالت نے انہیں امریکہ سے 37 نوادر فن پارے اسمگل کرنے کے جرم میں $1.60 کروڑ جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ عدنان خشوگی کی زندگی کا ہر پہلو افسانوی تھا، چاہے وہ طاقت کا کھیل ہو یا عیش و عشرت کا۔ دنیا کے سب سے بڑی نجی 86 میٹر لمبی یہ شاہکار یاٹ صرف سمندر پر سفر کا ذریعہ نہ تھی، یہ ان کے رعب اور شاہانہ طرز زندگی کی شناخت تھی۔ جیمز بانڈ کی فلم نیور سے نیور اگین میں جب نبیلہ نمودار ہوئی، 86 میٹر لمبی یہ شاہکار یاٹ صرف سمندر پر سفر کا ذریعہ نہ تھی، یہ ان کے رعب اور شاہانہ طرز زندگی کی شناخت تھی۔ جیمز بانڈ کی فلم نیور سے نیور اگین میں جب نبیلہ نمودار ہوئی تو گویا خشوگی کی شخصیت بھی ایک کردار کی طرح پردہ سیمی پر اتر آئی۔ مگر زندگی کے سمندر ہمیشہ ایک ہی لہروں پر سفر نہیں کرتے۔ جب اس کے کاروباری جہاز پر خسارے کی آندھیاں چلیں تو وہی شان کی علامت کشتی بیچنی پڑ گئی۔ نبیلہ پہلے برونائی کے سلطان کے حوالے ہوئی اور پھر 1980 کی دہائی میں سلطان نے اسے اس شخص کو فروخت کر دیا جس کا نام بھی دنیا کی طاقت، دولت اور تنازع سے جڑا ہے۔ وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور قیمت بھی $2.90 کروڑ۔ بعد ازاں یہی شخص امریکہ کا صدر بنا اور آج بھی صدر ہے۔ یوں نبیلہ ایک علامت کی طرح طاقت کے مختلف ایوانوں کی دہلیزیں چھوتی رہی۔ یہ تھا عدنان خشوگی، ایک ایسا کردار جو شہزادوں کی محفلوں میں بھی تھا اور عدالتوں کے کٹہروں میں بھی۔ یہ تھا عدنان خشوگی، ایک ایسا کردار جو شہزادوں کی محفلوں میں بھی تھا اور عدالتوں کے کٹہرے میں بھی دیکھا گیا۔ جیمز بانڈ کی دنیا کی چمک میں بھی اور عالمی سیاست کے گہرے اندھیروں میں بھی اس کی زندگی بتاتی ہے کہ دولت اور اختیار انسان کو آسمان کی بلندیوں پر تو لے جا سکتے ہیں مگر گرنے کی گونج بھی اس قدر ہی بلند ہوتی ہے۔ اب کہانی کا ایک اور ورق پلٹتے ہیں۔ 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 جب عدنان کی داستان کے دوسرے باب کا دروازہ کھلتا ہے تو ہم ایک اور ہی طلسم گاہ میں داخل ہوتے ہیں، ایک ایسی جہاں کے در و دیوار سونے، زمرد، یاقوت اور نیلم کی روشنیوں سے نہائے ہوئے تھے۔ 70 اور 80 کی دہائی میں عدنان خشوگی کا نام دنیا کی عمارت کا تعویذ سمجھا جاتا تھا۔ شہزادیاں، شہزادے، بادشاہ، حکمران سب اس کے در پر بیٹھ کر ایک کپ کافی پینا، سب اس کے دروازے پر سب اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک کپ کافی پینا اعزاز سمجھتے تھے۔ افریقہ کے جنگلات کے بیچ اس کے فارم ہاؤس میں ایک روز اس کی کم سن بیٹی نے چاکلیٹ اور آئس کریم کی خواہش کی تو اس نے پورا بوئنگ 747 جہاز عملے سمیت پیرس بھیج دیا۔ وہاں سے آئس کریم خریدی گئی، پھر جنیوا سے چاکلیٹ اور جہاز اسی دن شام کینیا واپس پہنچا۔ اس کا ایک دن کا خرچ $1 ملین تھا۔ دنیا کے 12 مہنگے ترین شہروں لندن، پیرس، نیو یارک، سڈنی میں اس کے محلات ایسے تھے جیسے کسی پرستان کے قلعے، عربی نسل کے شاہی گھوڑے، دنیا بھر میں مخصوص استبل اور ایک ایسی طلاق کہ آج تک دنیا کی سب سے مہنگی طلاق کہی جاتی ہے۔ $875 ملین ایک ہی جھٹکے میں بیوی کے دامن میں ڈال دیے۔ اس کی یخ بستہ سمندروں پر تیرتی وہ طلسماتی شاہی یاٹ جس کا ہم
پہلے ذکر کر چکے ہیں، اپنے دور کی دنیا کی سب سے بڑی، اس میں 4 ہیلی کاپٹر، 610 افراد، عملہ اور ایک تیرتا ہوا سلطنت نما قصر، یہی یارڈ برونائی کے سلطان کے ہاتھوں سے گزرتی ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی تھی، جس نے $29 ملین میں بس اتنا ہی رہنے دے، یہی یارڈ برونائی کے سلطان کے ہاتھوں سے گزرتی ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی تھی، جو آج دنیا کے طاقتور ترین شخصیت کا اعزاز رکھتے ہیں، امریکی صدر ہیں۔ کئی مشہور فلمیں حتیٰ کہ جیمز بانڈ کی دنیا بھی اس یارڈ پر عکس بند ہوئی۔ 50ویں سالگرہ پر اسپین کے ساحل پر 5 دن اور 5 راتوں کی ایسی محفل عدنان خشوگی کی طرف سے سجائی گئی کہ دنیا کے 400 نامور ترین لوگ اس میں جھوم کر تھک گئے۔ ایک بار امریکی صدر رچرڈ نکسن کی بیٹی کی مسکراہٹ پر اس نے $60,000 کا سونے کا ہار پیش کر دیا، گویا خزانہ اس کے لیے ریت کی مانند تھا۔ وہ اسرے کا سب سے بڑا سوداگر تھا، ملکوں کے درمیان کروڑوں نہیں اربوں ڈالر کے سودے کراتا۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان $20 ارب کے معاہدے اس کے ہاتھوں ہوئے تھے۔ شراب و شباب اس کی کمزوریاں تھیں، 4 بیویاں اور 8 داشتائیں، اس کی زندگی ایک چلتا پھرتا حرم سرا تھی، لیکن خیرات، یتیموں پر ہاتھ، مسکینوں پر عنایت، اس سے اسے ایک طرح کی الرجی تھی۔ وہ کہتا تھا، آدم نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سونپی۔ 80 کی دہائی میں اس کا سرمایہ $40 ارب تھا، وہ دنیا کا امیر ترین آدمی تھا، مگر دولت جب اترتی ہے تو پہاڑ کی طرح نہیں گرتی، ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتی ہے۔ وقت کا پہیہ پلٹا، سمندر نے اس کے قیمتی جہاز نگل لیے، کاروبار خسارے میں، قرضوں کے پہاڑ، محلات بکے، دوست غائب، دروازے بند، وہ گمنامی کے غار میں اتر گیا۔ پھر ایک دن لندن کی گلی میں ایک سعودی تاجر نے اسے پہچانا۔ عدنان کی حالت خستہ، دانت بجتے تھے، ہاتھ لرزتے تھے۔ اس نے کہا، میں وطن جانا چاہتا ہوں، مگر کرایہ نہیں ہے۔ تاجر نے ایک اکانومی کلاس کا ٹکٹ خرید کر ہاتھ میں دیا اور کہا، اے عدنان، اللہ نے صدقہ کا حکم دیا ہے، یہ ٹکٹ بھی صدقہ ہے۔ وہ شخص جو کبھی آسمان پر خزانے بکھیرتا تھا، آج صدقے کے ٹکٹ پر عام مسافروں کے درمیان بیٹھ کر جدہ پہنچا۔ یہ عدنان خشوگی تھا، عرب نژاد ترک، مکہ میں پیدا ہوا، شاہی طبیب کا بیٹا، اور وہی شخص جو بعد میں حالیہ برسوں استنبول میں موت کے گھاٹ اتارے جانے والے جمال خشوگی کا چچا بھی تھا۔ 2017 میں عدنان کی زندگی کا آخری ورق بند ہوا، کہانی کا طلسم ختم ہوا، مگر سبق باقی رہا۔ دنیا کی رنگینیاں، محلات، خزانے، حسن و عشرت سب خواب ہیں اور خواب بکھر جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ محبت اگر فخر اور غرور کے سائے میں پلتی ہے تو وہ انجام کی دھوپ میں مرجھا جاتی ہے، اور جو ہاتھ خیر کے لیے نہ اٹھیں وہ ایک دن مدد کے لیے بھی پھیلتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ جو ہاتھ مدد کے لیے نہ اٹھیں وہ ایک دن مدد کے لیے پھیلتے ہیں، مگر تب کوئی تھامنے والا نہیں رہتا۔ داستان ہے عروج کی، زوال کی، محبت کی اور اخروی حقیقت کی، جو ہر دل کو یہ پیغام دیتی ہے کہ جاہ و جلال کے محل ریت کے گھروندے ہیں، مگر ایک نیکی کا عمل، ایک دعا، ایک سچا لمس صدیوں تک قائم رہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔